ہمارے نبی کو اپنی بیوی سے ہی نہیں بلکہ بیٹیوں سے بھی بہت محبت تھی۔ ارے ہاں یوسف، بیٹی سے یاد آیا، تم دعا کرنا اس بار ہماری بیٹی ہو۔ 2 بیٹے ہو گئے ہیں، کافی ہے، اب تیسری بیٹی ہوگی تو ہماری فیملی مکمل ہو جائے گی، زارا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ آمین، مجھے بھی بیٹیاں بہت پسند ہیں زارا، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار بھی ہمارے بیٹا ہوگا جو تھوڑا تھوڑا آپ کے جیسا ہوگا۔ یوسف نے شرارت سے بولتے ہوئے زارا کے دائیں پیر کی انگلیوں پر گرم تیل ڈالا اور نرمی سے مساج کرنے لگا۔ نہیں نا، بس بیٹے 2 ہو گئے ہیں، کافی ہیں، مجھے اب بیٹی چاہیے۔ مہمش کے وقت بھی میں نے کتنی تمنا کی تھی بیٹی کی، مگر تب بھی بیٹا ہوا تھا، اور اس بار بھی میں دعا کر رہی ہوں بیٹی ہو تو میں اس کا نام مانم رکھوں گی، جس کی شکل چاند کی طرح ہوگی، روشن اجلی چمکدار، سب کو اپنی طرف کھینچنے والی۔ زارا کے پیروں کو واقعی بہت سکون مل رہا تھا، تبھی اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سر بیڈ گراؤنڈ پر رکھ لیا تھا۔ یوسف نے فوراً منہ بنا کر سر اٹھا کے بیوی کو دیکھا تھا۔ ایک اور مشکل نام، آپ جان بوجھ کے ایسا کرتی ہیں زارا، پہلے میشم، مہمش، اور اب یہ تیسرا نام، مجھ سے مہانہ نام نہیں بولا جائے گا۔ یوسف نے زارا کو خفگی سے دیکھتے ہوئے اس کے پیر کے تلووں پر تیل لگانا شروع کیا تھا۔ زارا نے آنکھیں کھول کر اتنے پیارے نام کو بگاڑنے والے اپنے انگریز شوہر کو دیکھا تھا۔ یوسف، تم کبھی دیسی مت ہونا، ہمیشہ انگریز ہی رہنا، ستیہ ناش کر دیا تم نے اتنے پیارے نام کا۔ اچھا چلو آسان نام رکھ لیتے ہیں جو میرے دونوں بیٹوں سے ملتا ہو۔ ایم فور ہاں، منزہ رکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے برائٹ، گلوئنگ، چمکتا ہوا۔ یہ کیسا ہے؟ زارا نے ایکسائٹڈ ہو کر دوبارہ یوسف سے پوچھا تھا۔ نہیں، مانزہ بھی نہیں، مشکل ہے یہ۔ یوسف نے پھر سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے فوراً یہ دوسرا نام بھی رد کر کے زارا کے دائیں پاؤں پہ مساج شروع کر دی تھی۔ اوف، پھر تو معائشہ بھی تو آسان ہے نا، اس کا مطلب ہے جو زندگی بھر خوش رہے۔ زارا نے پھر سے نام کے معنی بتاتے ہوئے یوسف سے پوچھا تھا، جو اب اس کے پنجوں کو دونوں ہاتھوں سے ہلکا ہلکا دباتے ہوئے تلوے تک الٹے ہاتھ کی پشت سے مساج کر رہا تھا۔ معائشہ نہیں، عائشہ ڈن کر لے، نبی کریم کی محبوب بیوی اور امت محمدیہ کی عورتوں کی لیڈر۔ نام کا اثر بھی شخصیت پہ پڑے گا، ہماری بیٹی بھی اماں عائشہ کی سنتوں پر چلنے والی بنے گی۔ آمین۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے اس بار بھی ہمارا بیٹا ہوگا۔ یوسف نے سر اٹھا کر زارا کو دیکھا تھا، جس کا منہ یوسف کی بات سن کر فوراً ہی بن گیا تھا۔ اس نے اپنا پیر یوسف کی گرفت سے چھڑوایا تھا اور خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ یوسف حیرت سے بیوی کا یہ روٹھا ہوا انداز دیکھنے لگا تھا۔ سارا، کیا ہوا؟ آپ ناراض ہو گئی ہیں؟ یوسف بیوی کو روٹھے دیکھ کر حیرت سے بولا تھا۔ میں جب بیٹے کی بات کرتی ہوں تم بیٹے کا کہہ دیتے ہو، تمہیں بیٹے اتنے پسند ہیں، یعنی تم اندر سے وہی روایتی مرد نکلے، حالانکہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ٹپیکل سوچ والے انسان ہوگے۔ زارا خفگی سے بولتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹ گئی تھی۔ کس نے کہا مجھے بیٹیاں پسند نہیں؟ مجھے بیٹیاں پسند ہیں، بے حد پسند زارا، کیونکہ اللہ جب کسی سے بے حد خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ بیٹی اس رب کی عطا کردہ خوبصورت رحمتوں میں سے ایک ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کا نور کہا ہے، تو جس مخلوق کو میرے رب اور اس کے حبیب نے پسند فرمایا ہے، اسے ناپسند کرنے کو گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو صرف اپنی چھٹی حس کا اشارہ بتایا ہے۔ یوسف شرارت سے مسکراتے ہوئے زارا کے پاس جا کر لیٹ گیا تھا اور کروٹ کے بل اس کی طرف گھومتے ہوئے زارا کی آنکھوں پہ رکھے ہاتھوں کو ہٹانے لگا، مگر جب زارا نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو یوسف نے اپنا وہی پرانا طریقہ آزمایا تھا۔ اس نے زارا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بہت محبت سے اس کے چہرے کے کھلے اور چھپے حصوں کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ زارا کی خفگی بس یہیں تک تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے مسکرا کر یوسف کو دیکھا تھا، جس نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر زارا سے فوراً معافی مانگ لی تھی، پھر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زور سے ہنس دیے تھے۔ ان کی زندگی خوبصورت نہیں، خوبصورت ترین تھی۔ زارا پر واقع اس کے رب کی رحمتیں سایہ افکن ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے ماضی میں ناگہانی طور پر جتنی تکلیفیں صحبتیں برداشت کی تھیں، اس کے رب نے ان سب کا ازالہ یوسف کی صورت کر دیا تھا۔ یوسف اور زارا کے بچے، ان کا خوبصورت چھوٹا سا گھر جس میں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں رقص کرتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ زارا کی پریگننسی کے باقی مہینے بھی سکون سے گزرے تھے۔ اس دوران یوسف نے زارا کو مکمل آرام کروایا تھا، سوائے مہمش کو سنبھالنے کے اس کے پاس اس دوران کوئی کام نہیں تھا، وہ بھی اللہ نے واقعی یوسف کا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ زارا نے تیسری بار بھی بیٹے کو ہی جنم دیا تھا۔ اس بار بیٹی کی پیدائش کے دوران یوسف ہر لمحہ زارا کے ساتھ رہا تھا۔ یہ مہمش کی پیدائش کے دوران اپنی غیر موجودگی کا ازالہ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد جب
یوسف زارا اور اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی اندر اس کے روم میں پہنچا تو زارا کے پاس رکھے چھوٹے سے بیبی بیڈ پہ موجود بچے کو دیکھ کر یوسف نے بے اختیار مسکراتے ہوئے زارا کو دیکھا تھا۔ میرا یہ دوسرا پریڈکشن بھی صحیح ثابت ہوا زارا۔ میرا یہ تیسرا بیٹا بھی بھلے مجھ سے ملتا ہو مگر یہ بالکل آپ جیسی خوبصورت حسین آنکھوں کا مالک ہے۔ دیکھیں، یوسف نے اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے اس کا رخ زارا کی طرف کیا تھا۔ آسمانی کلر کے کمبل میں لپٹا بے حد خوبصورت بچہ اس وقت دونوں آنکھیں کھولے ایک ہی صرف دیکھ رہا تھا۔ یوسف نے بے اختیار جھک کر اپنے بیٹے کی پیشانی چوم لی تھی۔ زارا بھی بیٹے کو دیکھتے ہوئے آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ یوسف کا یہ تیسرا بیٹا بھی باقی دونوں بھائیوں کی طرح حسین تھا مگر اس کی آنکھوں کی بناوٹ بالکل زارا جیسی تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اسے دیکھنے اس کے ننیال و دھندیال سے سبھی لوگ آئے تھے۔ کلثوم نے بیٹی کو بھی کال کر کے تیسرے بھتیجے کی بھی خوشخبری سنا دی تھی۔ یوسف بھائی، آپ کے بچوں کے آنے کے بعد میری تو عید ہو گئی۔ کتنے خوبصورت اور پیارے 3 سائز کی ٹیڈی بیئر جمع ہو گئے ہیں آپ کے ہاں۔ اب جب میرا دل چاہے گا میں اسی سے کھیلنے آپ کے گھر آ جایا کروں گی۔ اپنے تیسرے بھانجے کو گود میں لے کر زور سے پیار کرتی ہوئی یہ سارا تھی۔ اس نے بچے کو اس زور سے چوما تھا کہ وہ برے منہ بنا کر زور سے رو پڑا تھا۔ رونے کے باعث اس کی پنک کلر کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ ارے یہ تو برا مان گیا، اس سے تو اچھا میرا تو داماد ہی ہے، کتنے بھی پیار کرو کبھی کچھ نہیں کہتا۔ سارا نے بہنوئی کے کان میں جھک کر شرارت سے کہا تھا۔ یوسف اس کی بات سن کر خود بھی مسکرا دیا تھا۔ اس کے بالکل پاس افشاں بیگم کھڑی تھی اور ان کے کان میں آواز جاتے ہی سارا کی پٹائی پکی تھی۔ صبح جب وہ گھر سے باہر سے نکلا تھا تو سیدھا اپنے طے شدہ ٹائم کے مطابق آئی جی صاحب کے آفس پہنچا تھا مگر باقی آفیسرز کے آتے آتے مزید 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا تھا۔ اس دوران اس کے پاس زین کی بھی کال آئی تھی۔ وہ ذیشان کی طبیعت خراب کی وجہ سے لاہور ٹرین سے نہیں بلکہ کار سے جا رہے تھے۔ محشم کو اس بات پہ کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے وہ خوشی ان لوگوں کو اجازت دے دی تھی اور ہدایت دی تھی کہ وہ لاہور پہنچتے ہی اسے کال کریں گے۔ زید سے بات کر کے وہ خود ڈی آئی جی صاحب کے بلاوے پر اندر ان کے آفس میں چلا گیا تھا۔ پھر باقی آفیسرز کے آنے کے بعد ڈی آئی جی سمیت اپنے نئے آنے والے ایس پی کے علاوہ وہ دوسرے سینئر آفیسرز کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا جو پورے 2 گھنٹے تک چلی تھی۔ اس دوران محشم نے فون سائلنٹ موڈ پہ کر دیا تھا۔ 2 گھنٹے تک چلنے والی اس میٹنگ کے اختتام پر وہ جیسے ہی روم سے باہر نکلا تو اس نے اپنا پہلا کام اپنے فون کو سائلنٹ موڈ سے ہٹانے کا کیا تھا، لیکن فون کی اسکرین پر موجود نوٹیفیکیشن دیکھ کے وہ اچانک چونک گیا تھا۔ اس کے فون پر 8 مسڈ کالز تھی جو اس کے گھر کے نمبر سے آ چکی تھی۔ ان کالز کے سوا محسف اور محشم کے بھی 3 4 کالز تھی اور ان سب کی اتنی کالز دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ایک تو پہلے وہ صبح سے بے حد اداس و معلول تھا، اس میں مستعد گھر سے آنے والی غیر متوقع کالز۔ محشم نے تیز دھڑکتے دل کو سنبھال کر فوراً سب سے پہلے گھر پہ کال بیک کی تھی۔ 2 سے 3 بیلز کے بعد فون پک کر لیا گیا تھا۔ ہیلو، محشم بے قراری سے بولا تھا۔ ہیلو محشم بھائی، محشم بیٹا میں سیدہ خالہ بول رہی ہوں، کب سے کال کری ہوں تم فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ سیدہ خالہ کی پریشان سی آواز سن کر محشم کا دل پھر زور سے دھڑکا تھا۔ کیا ہوا خالہ، آپ مجھے کال کیوں کر رہی تھی؟ جزا ٹھیک ہے؟ کہاں ہے وہ، بات کروائیں؟ محشم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کہاں سے بات کرواؤں بیٹا، جزا تو گھر پہ ہے ہی نہیں، اس لیے تو تمہیں کال کر رہی تھی۔ تم لوگ کے جانے کے بعد کچن میں برتن دھونے گئی تھی، پھر جزا کے لیے ناشتہ بنانے کے بعد میں جیسے ہی اندر گئی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پورے گھر میں ڈھونڈ لیا جزا کو مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں نے مہمش بیٹے اور محسف کو بھی کال کر دیا تھا، وہ بھی آنے والے ہیں۔ بیٹا تم جلدی سے گھر پہ آ جاؤ، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ سیدہ خالہ اطلاع پر وہ سن سا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ جزا کو اپنے ساتھ لے جائیں بابا آپ جزا کو خواب نگر سے لے جائیں، محشم کی زندگی سے الگ کر دیں، محشم اور جزا کو الگ کر دیں بابا، یہ دونوں اب ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جزا محشم کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں۔ مختلف آوازیں تھیں جو اس کے کانوں میں ایک بار پھر گونج اٹھی تھی اور اس کی سماعتوں کو چی رہی تھی۔ دوسری طرف سیدہ خالہ محشم کا کوئی جواب نہ پا کر ہیلو کرتے رابطہ منقطع کر چکی تھی مگر محشم کے کانوں پر فون ابھی تک لگا ہوا تھا جسے کان سے ہٹا کر وہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ وہ اب تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس وقت اپنے گھر پہ نہیں بلکہ ڈی آئی جی صاحب کے آفس میں کھڑا ہے۔ اس کے پاس سے گزرتے ایک کانسٹیبل نے اسے ہلکے سے ہلایا تھا، تبھی وہ چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ سر کب سے آوازیں دے رہا ہوں، آپ بالکل بیچ راستے میں کھڑے ہیں، آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، ادھر چیئر پہ بیٹھ جائیں پلیز، کانسٹیبل نے ادب سے کہا تھا مگر محشم فوراً نفی میں سر ہلاتا ہوا باہر بھاگا تھا اور بامشکل ڈرائیو کرتے ہوئے گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا تھا۔
جزا کہاں ہے آپ؟ مجھے پریشان مت کریں، میرے سامنے آئے۔ جزا گھر پہنچ کے اس نے ہال کے بیچ میں کھڑے ہو کر جزا کو دیوانہ وار پکارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھر پر نہیں ہے میشم بیٹا، میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، اس کا فون بھی گھر پر ہے مگر وہ کہیں پر موجود نہیں ہے، سیدہ خالہ نے میشم کو بتایا تھا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا تھا۔ بیڈ روم خالی پڑا ہوا تھا، اس نے وحشت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا تھا۔ جزا کا فون بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے فولڈنگ پیپر پر جزا کی وہ سونے کی چین بھی موجود تھی جو وہ ہر وقت گلے میں پہنے رہتی تھی۔ یہ چین اس کے بابا کی امانت تھی جسے وہ کبھی اپنے گلے سے نہیں اتارتی تھی، مگر آج وہ چین نہ جانے کیوں یہاں پڑی تھی۔ میشم نے جلدی سے وہ چین اٹھا کر اس کے نیچے رکھے فولڈ پیپر کو اٹھا کر کھولا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا میشم کہ میری زندگی بے مصرف اور بیکار ہے۔ مجھے ماما پاپا کے جانے کے بعد سے یہی افسوس رہا کہ میں ان کے بعد میں کیوں بچ گئی، مجھے ان کے ساتھ ہی موت کیوں نہ آئی۔ مجھے اس دنیا میں رہ کر اب کیا کرنا ہے، کس کو میری ضرورت ہے؟ لیکن پھر میں آپ کی زندگی میں چلی آئی اور میری سوچ بدلنے لگی۔ مجھے لگا کہ میری زندگی بیکار بے مصرف نہیں ہے، آپ کو میری ضرورت ہے۔ میں زندہ ہی اس لیے رہ گئی، مجھے آپ کے لیے جینا تھا۔ مگر کل شام پھر میں غلط ثابت ہو گئی۔ آپ کو بھی میری ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال غلط تھا، میری سوچ غلط تھی، میری زندگی بے مصرف تھی اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے موت آنے تک اس زندگی کے بوجھ کو بلا وجہ اٹھائے رکھنا ہے۔ بہرحال میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی۔ میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں میشم، کہاں جاؤں گی یہ میں نہیں جانتی، مگر آپ کی ذات پر مزید بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے آپ کی الماری سے کچھ کیش لیا ہے جس کے بدلے میں اپنی چین چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، میری خوشیاں آپ کے ساتھ، دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آپ کو ٹوٹ کر جانے کے باوجود آپ کی زندگی میں کبھی بھی اہم نہ رہنے والی بدنصیب جزا ولید۔ یہ الفاظ نہیں، وہ ایٹمی بم تھا جنہوں نے میشم ابراہیم کی ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ میری جزا مجھے چھوڑ کر چلی گئی، وہ ہولے ہولے بڑبڑاتے ہوئے بے خیالی میں ساکت پھٹی آنکھوں سے بس اس لیٹر کو دیکھے جا رہا تھا۔ شدید ضبط کے بعد بھی آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ جزا مجھے چھوڑ گئی، میرا خواب سچ تھا، ڈیڈ نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، ماما جان کی خاموشی سچ تھی، خالہ جان کا شکوہ سچ تھا، انکل کا الزام سچ تھا۔ میری ناشکری کی مجھے اللہ نے کڑی سزا دی ہے، مجھے میرے ڈیڈ نے یہ سزا دی ہے، اب مجھے جزا کے بنا رہنا پڑے گا۔ وہ عالم دیوانگی میں بڑبڑاتا ہوا بیڈ پہ بیٹھا بس لیٹر کو گھورے جا رہا تھا، پھر لیٹر کو بیڈ پہ پھینک کر اچانک جارحانہ انداز میں سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو کھینچ کر سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ اس کے بعد جو ہاتھ میں آیا ہر ایک چیز کو اٹھا کر کرچی کرنے لگا تھا۔ کمرے میں موجود لیمپ، شو پیس، پینٹنگز، گلاس، ٹیبل، شیشے کا پانی والا جگ، فلاور واز، کھڑکیوں کے شیشے، جدید سٹائل کا روم ہیٹر جو یہاں آنے کے بعد جزا بڑے چاؤ سے خرید کے لائی تھی۔ میشم نے ایک زوردار لات میں ہی اسے بھی دور اچھال دیا تھا۔ کمرے میں موجود بک ریک، حتیٰ کہ بیڈ پر پڑے تکیے اس کے جنون کی نظر ہو کر چیتروں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اس نے بیڈ شیٹ کھینچ کر دور اچھال پھینکی تھی، میٹرس اٹھا کر زمین بوجھ کر دیے تھے، پھر وہ جارحانہ انداز میں وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی نظر ہیٹر کے پاس پڑے فروٹس کی چھری پر پڑی تھی، اس نے چھری کو بغور دیکھتے ہوئے بھاگ کر وہ چھری اٹھائی تھی۔ جزا کہ اس گھر سے جانے کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے اسے زندگی سے بیزار کر دیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اللہ نے مجھے سزا بھی دی مگر اب میں خود کو بھی سزا دوں گا۔ میشم نے عالم دیوانگی میں کہتے ہوئے چھری اپنی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔ اس نے چھری کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر گہرائی سے چلایا تھا، اس کے ہاتھ پر ایک لمبی پھلانگ کی صورت ایک کٹ لگا تھا، مگر کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا کیونکہ چھری کی دھار تیز نہیں تھی۔ وہ عالم دیوانگی میں دوسرا کٹ لگانا چاہتا تھا، مگر اسی دوران سامنے دروازے سے اندر روم میں آتے میمش اور میسف کی نظر کمرے کے سامنے اپنے ٹوٹے بکھرے بھائی پر پڑی تھی، اور میشم کو اپنے ہاتھ پہ چھری چلاتے دیکھ کر وہ دونوں بھاگ کر اندر آئے تھے۔ میمش نے میشم کا بایاں ہاتھ سختی سے تھاما اور میسف نے پیچھے سے جا کر میشم کو دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا تھا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب کیا ہے؟ میمش نے میشم کے بائیں ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا ہوا تھا، مگر میشم ایک مضبوط اور توانا مرد اور ایک ٹرینڈ پولیس آفیسر تھا۔ اس کی مضبوط جسامت کے آگے نہ تو میسف ٹک پایا تھا اور نہ ہی اس کے ہاتھ کی طاقتور گرفت سے میسف چھری کو چھڑا پایا تھا۔ وہ دونوں بھائی چاہتے ہوئے میشم کو اس کے ارادے سے باز نہیں رکھ پا رہے تھے، اس کے ہاتھ سے چھری لینے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے۔ سیدہ خالہ بھی کمرے کے دروازے میں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی، انہوں نے سنجیدہ اور سلجھے ہوئے میشم کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ بھائی چھری پھینک دے پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
گناہ ہے یہ، خود کو ایسے نقصان پہنچانے کی کوشش گناہ ہے بھائی، چھوڑ دے بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ۔ یہ میسر تھا جو پوری قوت سے میشم کو پیچھے گھسیٹ رہا تھا تاکہ مہمش اس کے ہاتھ سے چھری چھین سکے، مگر میشم کے سر پر چھایا جنون اسے اس وقت پاگل کر چکا تھا، تب بھی وہ دونوں بھائیوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے، میں خود کو سزا دوں گا، سب نے مجھے سزا دی ہے، ڈیڈ، موم، خالہ، انکل، نانا جان، سب نے مجھے سزا دی ہے، میں خود کو بھی سزا دوں گا اس گناہ کی جو میں نے کیا ہے۔ میری جزا مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ جزا پلیز کم بیک، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، جزا واپس آ جائے، پلیز واپس آ جائے۔ وہ خل کے بل چیختا ہوا اس وقت بالکل واقعی کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ میسف نے بھرتے سمندر جیسے میشم کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ مہمش نے بھی بے حد مشکل سے اس کے ہاتھ سے چھری کھینچ کر نکالی تھی، حالانکہ اس چھینا چپٹی میں اس کا ہاتھ بھی چھری سے کٹ گیا تھا، مگر اسے اس وقت بھائی کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران تینوں خرگوش بھی میشم کی اونچی آواز سن کر بھاگتے ہوئے اس روم میں آئے تھے۔ انہیں بھی سیتا خالہ نے کال کیا تھا، مگر کمرے کی حالت اور میشم کا دیوانگی بھرا انداز دیکھ کر وہ تینوں ششتر سے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے تھے۔ پورے روم میں کانچ کے بجائے ٹکڑے جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ میسف نے میشم کو سختی سے پکڑا ہوا تھا اور مہمش نے اس کے ہاتھ سے چھری کھینچ کر دور اچھالتے ہوئے میشم کو پکڑ کر زبردستی اس کے بیڈ پہ لا بٹھایا تھا۔ میشم کے بیٹھتے ہی میسف نے سکون کی سانس لی اور اپنی پھولتی سانسیں درست کرنے لگا تھا۔ بکھرے ہوئے میشم کو اکیلے سنبھالنا کم سے کم اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اچھا ہی تھا مہمش اس کے ساتھ ہی گھر چلایا تھا۔ یہ سب کیا ہے بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر ہم وقت پر نہ آتے تو آپ خود کو زخمی کر لیتے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ دین اسلام کو آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، 5 وقت کے نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو کتنی ہی بار تفسیر و ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج اچھی طرح جانتے ہیں آپ جسم کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ یہ کر چکے ہیں، مگر اس وقت ہم نے آپ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ایک بار پھر آپ خود کے ساتھ وہی کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی باتوں کا؟ کم سے کم آپ جیسے دیندار بندے کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ میشم سخت برہمی سے بولتا ہوا میشم کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا تھا اور اپنے رومال کو میشم کے ہاتھ پر سختی سے باندھتے ہوئے تعصب سے بڑے بھائی کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ میشم کی سفید رنگت اس وقت گہری سرخ رنگ کی ہو رہی تھی، اس کی خوبصورت گہری چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں حزن پھیلا ہوا تھا، ساتھ ہی آنسو کی تار کے صورت بہتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ خوبصورت سرخ لب سختی سے باہم پیوست تھے، جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت مکمل طور پہ ٹوٹا بکھرا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ جزا چلی گئی مہمش، جزا مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں پھر سے اکیلا رہ گیا ہوں، دیکھو میں پھر سے تنہا ہو گیا ہوں۔ وہ اپنے سرخ انگارہ آنکھوں سے مہمش کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے مہمش کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اسی وقت وہ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا بھی نہیں۔ مہمش کا چہرہ دیکھتے آنسوں کا ایک تیز ریلا تھا جو مہمش کی آنکھوں سے نکل کر میشم کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ مہمش کو اپنے پروقار شخصیت اور خوبصورت اسباب والے بھائی پر بے ساختہ ترس آیا تھا، جو اس وقت سب کچھ بلائے بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میشم کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ بھائی پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بہت مضبوط حساب کے انسان ہیں، اس طرح ٹوٹ کر بکھرنے سے کیا ہوگا؟ مہمش نے بھائی کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں صرف اس کے دوران نانا جی کو کال کرنے روم سے باہر جا چکا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں بھائی؟ بھابھی کی آپ سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے کیا؟ وہ یوں ہی تو گھر چھوڑ کے نہیں گئی ہوں گی نا؟ اور زیادہ سے زیادہ وہ جائیں گی کہاں؟ نانا جان کے پاس، ضیاء انکل یا پری کے گھر؟ ہم انہیں جا کر لے آئیں گے، وہ آپ کے پاس واپس آ جائیں گی۔ بھائی پلیز سنبھالیں خود کو، مہمش نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، مگر میشم نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کسی کے پاس نہیں جائیں گی، کے پاس نہیں ہے مہمش، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہیں، میری دسترس سے دور۔ ہمیشہ کی طرح میری ذات سے لا تعلقی اختیار کر کے وہ مجھے سزا دے رہی ہیں، میشم نے کہتے ہوئے وحشت بھرے انداز میں ایک بار پھر اپنے کمرے کو چاروں طرف سے دیکھا تھا۔ روم کے چپے چپے میں اس کی جزا موجود تھی۔ وہ چاروں طرف پاگلوں کی طرح دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور دھیرے دھیرے کسی ٹرانس کی کیفیت چلتا ہوا کمرے میں موجود صوفے تک گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے حیران ششتر کھڑے مہمش کی نظریں بھائی کی پشت پر ٹکی ہوئی تھی۔ میشم صوفے تک گیا تھا، صوفے پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کے بیچ جزا کا سویٹر پڑا ہوا تھا۔ میشم نے ہاتھ بڑھا کر وہ سویٹر اٹھایا تھا، اسے اپنی ناک کے پاس لے جا کر سونگھنے لگا تھا۔ سویٹر میں موجود جزا کی خوشبو اس کی سانسوں میں اتاری جا رہی تھی۔
یہ جزا کے پرفیوم کی وہی خوشبو تھی جو میشم کو بہت پسند تھی۔ یہ سویٹر یہ کل جزا نے پہنا تھا نا، جب ہمارا جھگڑا ہوا تھا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ وحشت بھرے انداز میں بولتا ہوا لپک کر اپنی وارڈروب کی طرف گیا تھا۔ اندر جزا کے کپڑے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے، جبکہ اس کی بات سن کر مہمش اور دروازے پر کھڑے تینوں خرگوش بھی ساکت رہ گئے تھے۔ آپ نے جزا بھابی کو تھپڑ مارا بھائی؟ مہمش نے حیرت سے بھائی سے پوچھا تھا، مگر وہ اس کی بات سن ہی کہاں رہا تھا۔ وہ جزا کے کپڑا اس کے سامان کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی مہمش، میں سب جگہ غائبانہ انداز میں بھابی کے بارے میں پوچھ چکا ہوں، مگر جزا بھابی کہیں نہیں ہے۔ میں صرف مایوسی سے بولتا ہوا مہمش کے پاس آیا تھا۔ میشم نے فوراً پلٹ کر خالی خاطری نظروں سے میسم کو دیکھا تھا۔ جزا، میری جزا، میں انہیں ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میں جزا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میں اپنی جزا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ وہ وارڈروب میں موجود جزا کا سامان جو کا تو پڑے دیکھ کر بھاگنے والے انداز میں روم سے نکلا تھا۔ شگفتہ بیگم ریحان کی سگی خالہ تھی اور اس کی ماں کی بڑی بہن۔ میکا لاہور کا تھا، مگر ان کی شادی اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں جو اب شادی شدہ تھیں۔ شوہر کا چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار تھا جو ان کے انتقال کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ اچھے وقتوں میں بنایا گیا اس پوش علاقے کا گھر ان کا کل اثاثہ تھا۔ شوہر کے بعد تھوڑی سی سیونگز تھی، جسے بہت سوچنے کے بعد انہوں نے یہ بوتیک کھول لیا تھا۔ فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری ان کے پاس شادی سے پہلے ہی موجود تھی۔ سلائی کڑھائی کا بھی ہنر آتا تھا، پھر ہاتھ میں صفائی بھی کمال کی تھی۔ جس نے سونے پر سہاگا کا کام کیا تھا اور مجبوری کی حالت میں کھولا گیا چھوٹا سا بوتیک دھیرے دھیرے ترقی کرتا گیا تھا، اور ان کا بوتیک شہر کی مشہور بوتیکس میں سے ایک تھا۔ بیٹیوں کی شادی سے پہلے انہوں نے 2 بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، مگر پھر مناسب رشتے آتے انہوں نے جلدی ان کی شادیاں کر دی تھی۔ بیٹا کوئی تھا نہیں، اس لیے اکیلے پن سے بچنے کے لیے انہوں نے خود کو بھی کام میں مصروف کر لیا تھا۔ بہت ہی خواہش مند لڑکیاں بوتیک سے متعلق پچھلی سائڈ پر بنی سلائی سینٹرز میں کام بھی سیکھنے آتی تھی۔ بوتیک پہ آنے والی زیادہ تر خواتین کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، تو ان کا کام کافی زبردست چل رہا تھا۔ شگفتہ بیگم اپنے پاس کام سیکھنے آنے والی ضرورت مند لڑکیوں کو نہ صرف اپنا ہنر سکھاتی تھی، بلکہ اچھی خاصی تنخواہ دے کے ان کے کافی حد تک معاشی مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے ان کے کام میں بھی اچھی خاصی برکت ڈال رکھی تھی۔ وہ کافی نرم دل اور خدا ترس خاتون تھی، اور ریحان اپنی خالہ کی عادات و اطوار سے بخوبی واقف تھا، اس لیے انہیں جزا کی رہائش کے لیے خالہ کے گھر سے زیادہ مناسب جگہ اور کوئی نہیں لگی تھی۔ ان کا ایک گھر اور بوتیک شہر کے پوش علاقے میں بنا ہوا تھا۔ بوتیک کے بڑے سے گلاس ڈور کے ساتھ ایک لکڑی کا منقش چھوٹا سا گیٹ موجود تھا، جس کے پیچھے اوپر گھر میں جانے کے لیے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ گھر کے لیے جانے والا زینہ بوتیک کے اندر بھی موجود تھا، اور کچھ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے باہری زینے کے ساتھ آ ملتا تھا۔ بوتیک کا باہری دروازہ ہمیشہ اندر سے بند ہی رہتا تھا، اور اسی وقت کھلتا تھا جب کوئی جان پہچان والا یا رشتہ دار شگفتہ سے ملنے آتا تھا۔ شگفتہ اور باقی کام پر آنے والی لڑکیاں حسب ضرورت اوپر آنے جانے کے لیے یہی اندرونی سیڑھیاں استعمال کرتی تھی۔ ریحان بھی ان سب کو لے کر سیدھا بوتیک میں چلا آیا تھا، اور سیلز گرل کو اپنے بارے میں بتا کر گھر کے اندرونی زینے سے ہوتا ہوا سب کو لے کے اوپر چلا گیا تھا۔ اس نے جزا کو نیچے ہی بیٹھنے کو کہا تھا، ساتھ ہی سیلز گرل کو جزا کا خیال رکھنے کی ہدایت بھی دی تھی۔ دراصل وہ پہلے خالہ کو اعتماد میں لے کر انہیں سارے حالات بتانا چاہتا تھا، تبھی جزا کو اوپر بلانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے جزا کو ایک دم اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ السلام علیکم خالہ جان، دیکھیں کون ملنے آیا ہے آپ سے۔ صوفہ کی پشت سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں ایک مشہور انٹرنیشنل فیشن میگزین پکڑے بیٹھی یہ شخصیت ریحان کی خالہ شگفتہ بیگم کی تھی، اور جو ابھی تک پہلے اپنے بوتیک سے اوپر اپنے گھر میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام ریحان میرے بیٹے، تم اور یہاں؟ یا اللہ تیرا شکر، کہاں تھے تم؟ میں جب سے تمہاری گمشدگی کا سنا تھا تمہارے لیے اتنی پریشان تھی۔ تم جانتے ہو تمہاری ماں باپ کا تمہاری وجہ سے کیا حال ہے۔ خالہ اپنی گلاسز درست کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے بھانجے کے پاس آئی تھی، اور ساتھ ہی اس کی پیشانی کو چوم لیا تھا۔ خالہ جان میں آپ کو سب بتاؤں گا، فی الحال آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ریحان نے خالہ کے ہاتھ محبت سے چومتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے اس انداز پر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کم سے کم وہ اپنے اس بگڑے نکچڑے بھانجے سے محبت کے ایسے اظہار کی امید نہیں رکھتی تھی۔ تبھی اس کی اچانک ریاکشن پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ پہلے تو ان کی محبت کے جواب میں ہمیشہ ناک چڑھا کے آگے بڑھ جاتا تھا،
یہ سب وہی بچے ہیں نا جو تمہارے ساتھ غائب ہوئے تھے؟ وہ ریحان سے نظر ہٹا کر بغور باقی کے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جی ہاں خالہ، یہ سب وہی ہیں، ریحان نے جواب دیا تھا، اور باقی سبھی باری باری انہیں سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ یہ شگفتہ بیگم کو لگنے والا دوسرا جھٹکا تھا۔ ریحان کے دوست اور اس کے اتنے شریف! وہ اپنی حیرت پر قابو کرتے ہوئے ان سب کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی ہوئی انہیں صوفے پر بٹھانے لگی تھی۔ ساتھ ہی بھانجے اور اس کے دوست کی خاطر مداد کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں کام کرنے والی لڑکی کو چائے کے بعد اچھا سا کھانا بنانے کا آرڈر دیا تھا اور خود دوبارہ ریحان کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اب بتاؤ مجھے، تم کہاں رہے اتنے وقت؟ ماں کو فون کیا؟ وہ تمہارے لیے دن رات روتی رہتی تھی۔ شگفتہ بیگم نے ریحان کی ماں کے بارے میں بتایا تھا۔ ماں کا ذکر سن کر وہ بھی اداس ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے خالہ، ماما مجھے بہت یاد کرتی ہوں گی، مگر ان دنوں میں جہاں تھا سمجھ لیں وہاں سے نئی زندگی کے ساتھ نئی سوچ اور زندگی گزارنے کا نیا نظریہ لے کے واپس لوٹا ہوں۔ یہ میرا دوست ہے زین، ہم لوگ اتنے دن اس کی پھپھو کے گھر بیٹھے رہے۔ محشم بھائی بھی الگ ہی انسان کے روپ میں وہ فرشتہ صفت انسان ہے جنہوں نے ہم جیسے جانوروں کو انسان بنا ڈالا۔ ریحان نے دھیرے دھیرے کر کے خالہ کو ساری سچائی بتانی شروع کی تھی، جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے بس بھانجے کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ خالہ جان، محشم بھائی نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا ہے جو ہمارے ماں باپ کو کرنا چاہیے تھا، اس لیے ہماری زندگی ان کی بخشی ہوئی ایک نئی زندگی ہے جسے ہمیں ایک نئے انداز میں گزارنا ہے۔ ایسی زندگی جو ہم 3 مہینوں سے گزار رہے ہیں، دین اور دین کے اصولوں پر منحصر اور خوبصورت زندگی جس سے اللہ راضی ہو۔ محشم بھائی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ ہم اب ان پر اچانک ایک مشکل وقت آ پڑا ہے، اس لیے اب بھی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ریحان نے کہتے ہوئے خالہ جان کا چہرہ دیکھا جو ابھی تک حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا وہی بگڑا ہوا بھانجا ہے جس کی زندگی میں ٹھہراؤ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر آج اس کے بول چال چلن سے لے کر اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سب پر ہی ایک پروقار سے جھلک ہے۔ خالہ جان، محشم بھائی کی بیوی جزا بھابی زین کی سگی پھوپھو ذات ہے۔ یہ وہ لڑکی ہے جن کی وجہ سے محشم بھائی نے زین سمیت ہم چاروں کو پکڑا تھا۔ محشم بھائی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیسے دونوں میاں بیوی کے بیچ کوئی بڑی نااتفاقی ہو گئی ہے، اس لیے جزا بھابی اپنے شوہر کو بنا بتائے گھر چھوڑ آئی ہیں۔ انہیں کچھ وقت کے لیے سر چھپانے کو کوئی محفوظ جگہ درکار ہے، اس لیے میں انہیں آپ کے پاس لے آیا ہوں، آپ انہیں کچھ وقت کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں، ریحان نے جھجکتے ہوئے کہا تھا، اور شگفتہ جو بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی اچانک اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ریحان؟ میں کسی انجان لڑکی کو ایسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ ریحان، شوہر سے جھگڑا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے غیروں کے پاس رہنے چلی جائے۔ شگفتہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کے انکار پر پانچوں دوست ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ مگر خالہ جان، بات تو سنیں۔ ریحان نے بولنا چاہا تھا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے ٹوک دیا تھا۔ بالکل نہیں، میں ان سب چکروں میں نہیں پڑوں گی ریحان، مجھے تو تم کسی کی ذاتی زندگی کے معاملات سے دور ہی رکھو اور خود بھی رہو۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے، کس طرح کے حالات ہیں، جھگڑے کی وجہ کیا ہے، چیزیں سوچنے اور دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں میاں بیوی کے بیچ جھگڑے ہوتے ہیں مگر پھر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ شوہر کا گھر ہی ایک شادی شدہ لڑکی کی واحد جائے پناہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی لڑکی شوہر کے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر نہیں چھوڑے جاتے، ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ اس لڑکی کو اپنے ماں باپ سے یا پھر ساس سسر کے سوا گھر کے بڑوں سے بات کرنی چاہیے تھی، یوں اپنا ہی گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور پھر اس کا شوہر پولیس والا ہے، اسے پتہ چل گیا تو مجھے بھی اپنا ہی دشمن سمجھے گا نا، اور پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ نہ بھائی، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ بے شک اس لڑکی کے شوہر نے تمہاری مدد کی، مگر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیوی کی مدد کے لیے تم خود مصیبت میں پھنس جاؤ۔ پھر یہ تمہارا دوست اس لڑکی کا کزن ہے، اسے کیوں ساتھ نہیں لے کے جا رہا؟ شگفتہ بیگم نے صاف الفاظوں میں منع کرنے کے بعد سر جھکائے زین کو دیکھا تھا، جو ان کی بات سن کر سر اٹھاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا تھا۔
آپ کی بات بالکل درست ہے خالہ، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کہ سب کہتا۔ جزا کا کزن ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں اپنی کزن کو یہاں کسی غیر جگہ چھوڑنے کی بجائے اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر میری سیاہ کاریوں نے جزا کا یقین میری ذات سے ختم کر دیا ہے۔ آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ جزا کو اپنے ماں باپ یا ساس سسر کے پاس جانا چاہیے، مگر خالہ جان جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے پاس کیسے جایا جا سکتا ہے؟ زین نے افسردگی سے کہا تھا اور شگفتہ اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ کیا مطلب تمہارے بڑے کوئی نہیں ہے؟ مطلب لڑکا لڑکی کے ماں باپ؟ شگفتہ بیگم کے پوچھنے پر زین نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے شروع سے پوری بات بتاؤ لڑکے، کیا اس لڑکی کے آگے پیچھے اس لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں؟ شگفتہ نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ جزا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور میشم بھائی بس 6 بھائی ہیں۔ میشم بھائی اور جزا کی امی میری سگی پھوپھیاں ہیں اور وہ دونوں ہی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میشم بھائی کی امی کے انتقال کو 2 سال ہو چکے ہیں، جبکہ والد صاحب 6 سال پہلے گزر چکے تھے اور جزا کے والدین کے انتقال کو بھی ابھی 6 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ میشم بھائی کے والد صاحب امریکن تھے اور عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے دودیال کے نام پر میشم بھائی کا کوئی نہیں ہے۔ جزا کے بابا بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، ان دونوں کے بعد جزا کا بھی اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جزا اور میشم بھائی کا بچپن میں ہی نکاح ہو چکا تھا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ مہینے پہلے میرے چھوٹے پھپھو اور بھائی جان کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ جزا اپنے ماں باپ کے وفات کے بعد ہمارے گھر چلی آئی تھی، مگر اس وقت میں انسانیت کی سطح سے بھی گرا ہوا ایک شخص تھا، اچھے برت اور تمیز سے ماروا۔ تبھی ایک رات میں نے جزا کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر میرے دادا جان وہاں آ گئے اور میری شیطانیت سے مجبور ہو کر انہوں نے بنا رخصتی کے ہی اگلے دن جزا کو میشم بھائی کے پاس روانہ کر دیا تھا۔ تبھی جزا پچھلے 6 ماہ سے اپنے شوہر کے پاس ہے۔ میشم بھائی بہت اچھے ہیں، جزا بھی بہت سمجھدار ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان 3-4-5 مہینوں میں جزا کے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں جو اس نے اپنے گھر کو چھوڑنے کا یہ انتہائی فیصلہ کر لیا۔ اچانک کیا ہوا جو اتنی دل برداشتہ ہو گئی کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں میشم بھائی کو اس کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ بتایا تو وہ واپس خواب نگر کی بجائے خودکشی کر لے گی، اور میشم بھائی سے اس وقت اتنی بدظن ہے کہ نہ وہ ان کے گھر جانا چاہتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کی صلح چاہتی ہے، بلکہ وہ میرے گھر کے علاوہ بھی سرے سے لاہور جانا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ میشم بھائی اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر ہمارے ہی گھر میں میرے دادا جان یعنی جزا اور میشم کے نانا جان کو جب ساری بات پتہ چلے گی تو وہ کسی بھی طرح جزا کو راضی کر کے ان دونوں کے بیچ میں اس جھگڑے کو سلجھا دیں گے، اور جزا فی الحال ایسا نہیں چاہتی۔ یہاں اسلام آباد میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے جزا نے مری چھوڑ کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میشم بھائی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جزا لاہور یا پنڈی کی بجائے اسلام آباد میں ہوگی۔ وہ یہاں کسی ہاسٹل میں رہنا چاہتی تھی، مگر میں اپنی کزن کو اس طرح کی غیر محفوظ جگہوں پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ گزر رہے ہیں ان حالات میں کہیں نہ کہیں میں بھی ذمہ دار ہوں۔ اس شرمندگی کی وجہ سے میں جزا کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مری سے لاہور واپس جا رہے تھے، ہمیں جزا رستے میں ملی اور ہماری ساری بات سن کر ریحان نے کہا کہ اسے آپ کے پاس چھوڑ دے گا، لیکن آپ ایسا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں جزا کو لے جاؤں گا۔ اسلام آباد بہت بڑا شہر ہے، کہیں نہ کہیں اس کے رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ زین کی شدید مجبوری تھی کہ اس نے ہر بات تفصیل سے ایک غیر عورت کو بتا دی تھی، جبکہ شگفتہ بیگم اس کی باتیں سن کر پرسوچ انداز میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کہاں ہے وہ بچی؟ ساری بات سن کے شگفتہ بیگم نے زین سے پوچھا تھا۔ اب کی بار ان کے لہجے میں چھپی نرمی سب نے اچھی طرح محسوس کر لی تھی۔ نیچے بوتیک میں رکنے کا بول کے آئے ہیں ہم انہیں، ریحان جلدی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے اوپر بلا لاؤ، پہلے میں اس بچی سے ملوں گی، پھر فیصلہ کروں گی کہ اسے اپنے پاس رکھنا ہے یا نہیں۔ شگفتہ بیگم کے کہتے ان 5 دوستوں کے چہرے جیسے کھل اٹھے تھے۔ شجاع، جاؤ بھابھی کو اوپر بلا کر لاؤ۔ ریحان کے کہتے ہی شجاع تیزی سے اٹھ کر نیچے پہنچا تھا، مگر 5 منٹ پہلے میں ہی پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے اوپر واپسی ہوئی تھی۔ زین وہ جزا بھابھی نیچے نہیں ہے؟ سیلز گرل کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے اوپر آئی تھی، پھر کچھ دیر بعد ہی سیڑھیاں اتر کر باہر چلی گئیں۔ جزا کے کہتے ہی بوکھلایا ہوا سا زین نیچے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا اور اس کے ساتھ گھبرائے ہوئے وہ چاروں بھی نیچے بھاگے تھے۔ وہ اپنا دل کڑا کر کے ان 5 کے ساتھ چلی تو آئی تھی، مگر اس کا دل اندر سے سہما ہوا تھا۔ اسے میشم سے چھپ کر میسف نے ساری باتیں بتا دی تھی۔ وہ جانتی تھی میشم نے اس کے ساتھ کافی وقت تک ذہنی
تربیت کی ہے وہ سب اخلاقی طور پر سدھر چکے ہیں، یہ ان کی باڈی لینگویج سے ہی سمجھ آ رہا تھا۔ مگر پھر بھی اس کے دل میں زین کی طرف سے جو ڈر تھا وہ اب بھی قائم و دائم تھا۔ پورے راستے وہ پانچوں سے بات چیت کرتے آئے تھے، مگر وہ سب کو ہوں ہاں میں جواب دیتی الرٹ سی بیٹھی تھی۔ پھر وہ اسلام آباد اپنی منزل میں پہنچ گئے تھے۔ ریحان ان سب کو ایک بہت خوبصورت بوتیک میں لے گیا تھا۔ پوری بوتیک خوبصورت، جدید اور اسٹائلش کپڑوں سے سجی ہوئی تھی۔ جزا نے ادھر ادھر گھوم کر چاروں طرف اطراف کا جائزہ لیا تھا۔ اس کی نظر میں ستائش واضح۔ بوتیک میں موجود دو لڑکیوں سے شگفتہ بیگم کے بابت پوچھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شگفتہ اوپر گھر پر موجود ہے۔ بھابی آپ کچھ دیر یہاں بیٹھیں، ہم اوپر خالہ سے بات کر کے آتے ہیں۔ ریحان نے جزا کو ایک طرف رکھی خوبصورت چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ بھائی جلدی آئیے گا، جزا نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں بھابی، آرام سے بیٹھیں، ہم بس ابھی آتے ہیں۔ سنو یہ ہماری بھابی ہے، ان کا دھیان رکھنا، ہم ابھی آتے ہیں، زین نے وہاں ایک موجود لڑکی سے کہا تھا جو ان سب کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پانچوں لوگ اوپر چلے گئے تھے، مگر جب ان کی واپسی کچھ دیر تک نہیں ہوئی تو وہ جو پہلے ان پانچوں کی طرف سے خدشات کا شکار تھی اس کے دل میں مزید وسوسے پیدا ہونے لگے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے اوپر چلی آئی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک بڑی سی دیوار تھی جس میں ذرا سا بائیں طرف ایک دروازہ نصب تھا، اسی دروازے کے آگے ایک اور دروازہ تھا۔ کمروں کے درمیان بڑا سا برآمدہ اور برآمدے کے آگے بڑا سا صحن تھا جہاں بہت سارے خوبصورت گملے اور پھولوں کی بہتات تھی۔ آنگن کے سامنے والے حصے پر مزید دروازے بھی تھے۔ ان سب سے پہلے اپنے پاس والے دروازے کی طرف بڑھی تھی، مگر اندر بڑھنے سے پہلے اسے اپنا نام سن کر اس کے قدم وہیں دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ خالہ جان میشم بھائی کے بیوی جزا بھابی زین کی سگی پھوپھی ذات ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جن کی وجہ سے میشم نے زین سمیت ہم چاروں کو پکڑا تھا۔ میشم بھائی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر نہ جانے دونوں میاں بیوی کے بیچ کون سی بڑی نااتفاقی ہو گئی ہے، اس لیے جزا بھابی اپنے شوہر کو بنا بتائے گھر چھوڑ کر چلی آئی ہیں۔ انہیں کچھ وقت کے لیے سر چھپانے کو کوئی محفوظ جگہ درکار ہے، اس لیے میں آپ کے پاس لے آیا ہوں، آپ انہیں کچھ وقت کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ یہ ریحان کی آواز تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ریحان؟ میں کسی انجان لڑکی کو ایسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی ریحان۔ شوہر سے جھگڑا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر غیروں کے پاس رکنے چلی جائے۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی جو جزا نے واضح طور پر سنی تھی۔ مگر خالہ جان بات تو سنیں، ریحان نے بولنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل نہیں، میں ان سب چکروں میں نہیں پڑوں گی ریحان، مجھے تو تم کسی کی ذاتی زندگی کے معاملات سے دور رکھو اور خود بھی دور رہو۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے، دونوں کو کس طرح کے حالات درپیش ہیں، جھگڑے کی کیا وجہ ہے، چیزیں سوچنے والی اور دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں میاں بیوی کے بیچ جھگڑے ہوتے ہیں، مگر پھر ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ شوہر کے گھر میں ایک شادی شدہ لڑکی کی جائے پناہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی لڑکی شوہر کے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کوئی نہ کوئی بہت بڑی ہی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر نہیں چھوڑے جاتے، ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ اس لڑکی کو اپنے ماں باپ سے یا پھر سسر ساس کے گھر کے سوا گھر کے بڑوں سے بات کرنی چاہیے تھی، یوں اپنی ہی گھر چھوڑنے کا فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور پھر اس کا شوہر پولیس والا ہے، اسے پتہ چل گیا تو وہ مجھے ہی اپنا دشمن سمجھے گا نا، اور پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ نہ بھئی، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ بے شک اس لڑکی کے شوہر نے تمہاری مدد کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیوی کی مدد کے لیے تم خود مصیبت میں پھنس جاؤ۔ پھر یہ تمہارا دوست اس لڑکی کا کزن ہے، یہ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہا؟ اس عورت کی دوبارہ آواز آئی تھی اور جزا کے اندر اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ عورت نے جو باتیں کی تھی وہ بے شک درست تھیں، مگر جزا کے فگار دل میں اس وقت باتوں نے مزید نمک پاشی کی تھی۔ تبھی وہ خاموشی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی اور بوتیک میں کام کرتی لڑکیوں کو نظر انداز کر کے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ بے صاحبانی کا احساس بہت شدت سے حملہ آور ہوا تھا۔ اس عورت کی ہر بات درست تھی، اس نے صحیح کہا تھا کہ شوہر کا گھر ہی ایک شادی شدہ لڑکی کی واحد جائے پناہ ہوتا ہے۔ یہ بات جزا کو گھر سے نکلنے سے
کہ 1-1.5 گھنٹے بعد ہی پتہ چل چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کہاں جائے گی۔ اس کا آخری ٹھکانہ پھر وہی ہاسٹل ہی تھا جہاں نانا جان اسے شادی سے پہلے بھیجنا نہیں چاہتے تھے، اور اب جو وہ دوبارہ بے گھر ہو چکی تھی تو زین بھی اسے ہاسٹل جانے سے منع کر دیا تھا، مگر اب اس کے پاس لاسٹ آپشن پھر وہی ہاسٹل ہی تھا۔ سوچوں میں گم وہ خاموشی سے سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ جزا، جزا رکو، کہاں جا رہی ہو تم؟ زین، ریحان اور شجاع اس کے پیچھے بھاگے آ رہے تھے، اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے جانے دو زین، میں کس پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ جزا نے اپنے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے سر اٹھا کے زین سے کہا تھا، تم کسی پر بوجھ نہیں ہو جزا۔ اگر تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو خالہ بھی اپنی جگہ درست ہیں، میں ان کے لیے بالکل انجان لوگ ہیں۔ ایسے ہی تو وہ ایک دم ہم پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کریں گی نا۔ ان کے دل میں موجود خدشات درست ہیں، ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسے ہی کرتا۔ مگر پھر بھی شگفتہ خالہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، مجھے یقین ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بھی راضی ہو جائیں گی۔ زین نے جزا کو قائل کرنا چاہا تھا۔ نہیں زین، رہنے دو، میں اپنے لیے دوسرا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لوں گی، جزا کہتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ رکو لڑکی، رک جاؤ اور میری بات سنو۔ وہ تیز نسوانی آواز جزا کو اپنے پیچھے سے سنائی دی تھی۔ اس نے بھی کچھ دیر پہلے یہ آواز سنی تھی، اس لیے وہ فوراً پلٹی تھی۔ اس کی نظر اپنے پیچھے موجود مشفق اور مہربان خوبصورت شکل والی 50 سے 55 کے پیٹے میں ایک عورت پر پڑی تھی۔ انہوں نے ایک لمبی قمیض والا خوبصورت کریم کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پہ سوٹ کے ہم رنگ چادر اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ جزا کو بہت ہی پروقار لگی تھی۔ ان کو دیکھ کر اسے بے اختیار اپنی ماں کی یاد آئی تھی۔ وہ عورت دھیرے دھیرے چلتے اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی لڑکی، کیا سوچ کر بار بار بھاگ رہی ہو تم؟ پہلے اپنے شوہر کے گھر سے بنا سوچے سمجھے نکل آئی اور اب میرے گھر سے جا رہی ہو۔ سوچا بھی ہے یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گی؟ یہاں اکیلے تنہا اکیلے مردوں کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ تم تو پھر ایک ناتوان سی لڑکی ہو، اکیلے کیسے رہو گی؟ بھول جاؤ، اکیلے جانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ زین، ریحان، تم لوگ اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اس کا دماغ درست ہونے تک میں اس کا دھیان رکھوں گی۔ یہاں یہ بالکل محفوظ ہے اور تم اپنی اس جذباتیت کو چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے دیکھ لیا کہ تم کتنی جذباتی اور تنک مزاج لڑکی ہو۔ صبر و تحمل نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ شوہر کو تم نے تکنی کا ناچ نچا کے رکھا ہوگا، اب کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اندر چلو میرے ساتھ اور کان کھول کر سن لو۔ میرے گھر سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نرم اور شفیق چہرے والی وہ عورت جب جزا سے مخاطب ہوئی تو لہجہ بلا کا تیز اور بھڑکتا ہوا تھا۔ انہوں نے حیران کھڑی جزا کو ٹپٹ کر رکھ دیا تھا اور بس اسی پر بس نہیں کیا تھا، بلکہ سختی سے اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی گھر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے موجود شجاع، زین اور ریحان ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مطمئن سے انداز میں مسکرا دیے تھے۔ انہیں پتا تھا جزا کا معاملہ سیٹ ہو چکا ہے۔ ہیلو، ہاں بیٹا، اچھا ٹھیک ہے، تم سیدہ خالہ سے کہو کھانا نکائے، میں آ رہا ہوں۔ وہ مختصر اور تھکے تھکے سے لہجے میں بولا تھا، ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ اس کی گاڑی کا رخ اب اپنے گھر کی طرف تھا۔ جزا کو گھر سے گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور میشم دیواروں کی طرح اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس نے اس سارے ہفتے میں مری کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ اس کے سوا وہ لاہور، پنڈی، ہر جگہ جا کر جزا کو تلاش کر آیا تھا، مگر اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملا تھا۔ ان دنوں میشم کو نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی اپنی حالت کی فکر تھی۔ وہ دن رات کا فرق بھلائے بس پاگلوں کی طرح جزا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ہر وقت درد میں ڈوبے وہ لمحات گھومتے رہتے تھے جب اس نے اپنی جان سے پیاری جزا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کس طرح وہ خوش باش سی اسے وہ خوشخبری سنا رہی تھی جس کا انتظار شادی کے بعد ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتا ہے، مگر ایک وہ تھا جس نے اس خوشخبری کے بعد اپنی بیوی کو انعام کے طور پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی وہ جزا پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، مگر اس کے بعد اس نے اپنی زندگی اپنی جزا پر ہاتھ اٹھانے کی سزا بھی تو اس کے سامنے ہی خود کو دے ڈالی تھی۔ اور پھر شادی والے دن بھی اس نے اپنی جزا کے ساتھ کتنے ہی وعدے کیے تھے۔ اس کے سوا اس نے خود سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی جزا کی دل آزاری کا سبب نہیں بنے گا، مگر کتنی جلدی اس نے انہی سبھی وعدوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا جس کے ساتھ بہت مان سے اس کی جزا نے اسے باندھا تھا۔
وہ جلد اشتعال میں آ جاتا تھا، غصے میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ وہ جزا کو جذباتی کہتا تھا، مگر وہ خود بھی بلا کا جذباتی تھا۔ اس بار بھی غصے میں اس نے بنا کسی غلطی کے جزا پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کا دل دکھایا تھا، اس کی خوشی کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ اس سے وہ الفاظ کہے تھے جنہوں نے اس کی نازک سی جزا کے نازک سے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر گئی تھی۔ نانا جان نے میشم ابراہیم کو جزا کا واحد سہارا سمجھ کے اس دنیا کی فاقے سے بچانے کے لیے جزا کو اس کے پاس بھیجا تھا۔ اس کی جزا بھی اسے اپنا واحد سہارا سمجھ کے اس کے پاس آئی تھی، مگر اس نے کیا کیا؟ اس کی خود غرضی اور بے حسی نے اس کی جزا سے اس کا واحد ٹھکانہ بھی چھین لیا تھا۔ سوچیں تھی جو اسے پاگل کیے جا رہی تھی، پچھتاوے تھے جو اسے ڈس رہے تھے، ملال تھا جو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ سونے لیٹا تو یہ سوچ کر بستر سے اٹھ جاتا کہ پتہ نہیں اس پورے ہفتے میں اس کی جزا چین کی نیند نصیب ہوئی بھی ہوگی یا نہیں۔ کھانے کا نوالا منہ میں ڈالتا تو جزا کا ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا تھا، جسے کسی صورت بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ میشم سے لڑنے جھگڑنے کے بعد بھی کھانے سے ناراض نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں اتنی دن سے ان کی جزا نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے ہاتھ کا نوالا منہ میں جانے سے پہلے پلیٹ میں واپس چلا جاتا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ایک جان باز پولیس آفیسر تھا۔ حادثے اس کی زندگی کا حصہ تھے، مگر جزا کی اس اچانک جدائی نے اسے ثابت طور پر توڑ کے رکھ دیا تھا۔ جب اس کی یاد آتی تھی، آنکھیں جیسے آنسوؤں کا سمندر بن جاتی تھیں۔ وہ باہر ہوتا تو بھرم کھونے کے ڈر سے اپنے آنسو ضبط کر لیتا، گھر میں ہوتا تو بھائیوں کا خیال خود پر ضبط کر کے کڑے پہرے بٹھانے پر مجبور ہو جاتا تھا، مگر ہر وقت جب سے سرخ پڑتی آنکھیں اس کے اندر اٹھتے طوفانوں سے سب کو باخبر کر دیتی تھی۔ درد کی تصویر بنا چہرہ اور غم سے جلتا جھلستا وجود چیخ چیخ کر سب کو بتا دیتا تھا کہ میشم ابراہیم جزا کے بنا شکستہ عمارت بن چکا ہے، جسے ہجر کی دیمک ہر گزرتے دن کے ساتھ چاٹ چاٹ کر مزید کھوکھلا کر رہی ہے۔ آج کا دن بھی اس کا مری اور اس کے آس پاس کے ہوٹلز کی خاک چھانتے گزرا تھا، مگر اس کی جزا کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے وہ اس سے دور ہو کر کہاں تھی، کیسے جی رہی تھی، اور اب تو وہ اکیلی بھی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور جان جڑ چکی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ پاگل اٹھتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا کر خود کو اس ازدیت سے نکال لے۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ اس کا دل خود پر نفرتیں بھیجنے لگا تھا۔ جذبات میں آ کر وہ جزا سے کیا کچھ نہ کہہ چکا تھا۔ جزا جسے بچے کا دفاع کر رہی تھی، وہ اکیلے صرف جزا کی ہی تو اولاد نہیں تھی، وہ خود اس کی یعنی میشم ابراہیم کی تو اولاد تھی، اس کا خون تھا، مگر وہ اپنی ماں کے ساتھ کیے وعدے اور بھائیوں کے ساتھ محبت کا رشتہ نبھاتے ہوئے اپنی اولاد کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران سوچوں کے تانے بانے بنتے اس نے گھر واپسی کا راستہ طے کیا تھا اور بھائی دروازے پر اسے محمود ٹہلتا ہوا مل گیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں ٹہل رہے ہو؟ وہ گاڑی لاک کرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی نانا جان آئے ہیں، اندر ہیں اور بہت غصے میں بھی ہیں، محمود نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا تھا۔ نانا جان؟ وہ شوق سا بولا تھا۔ جی، اندر چلیں پلیز۔ محمود اسے لیے اندر چلا آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے ہال میں اسے سرفراز ابراہیم بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے مل گئے تھے، اور محمود کے ساتھ اپنے پاس آتے میشم پر جیسے ہی ان کی نظر پڑی، وہ جارحانہ انداز میں میشم کی طرف بڑھے تھے اور سب کی موجودگی میں ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میشم کے منہ پہ مارا تھا۔ کیا ہے یہ؟ انہوں نے میشم کی نظر کے سامنے اس لیٹر کو لہرایا تھا جو جزا نے انہیں لکھا تھا اور کوریئر سے پوسٹ کرنے کے باوجود انہیں خاصی تاخیر سے ملا تھا، یعنی کل ملا تھا۔ میشم کے تھپڑ پڑتے ہی وہ سارے بھائی جیسے سکتے میں آ گئے تھے۔ ویسے ہی گھر کی فضا میں ان دنوں بے حد سوگواری تھی اور سارے بھائی بھی ان دنوں بہت پریشان اور غمگین تھے۔ محمود تو ہر وقت ادھر ادھر منہ چھپائے روتا پھرتا تھا۔ اسے اپنی جزا بھابھی کی بہت شدت سے یاد آتی تھی۔ اب بھی بھائی کو تھپڑ پڑتے دیکھ کر اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھیں۔ وہ نانا جان سے اس جارحانہ رویے کی امید نہیں کر رہا تھا، جبکہ میشم نے حیران نظروں سے نانا جان کے ہاتھ میں موجود اس پیپر کو دیکھا تھا۔ بولو، کیا ہے یہ سب؟ کہاں ہے میری بچی؟ میشم نے لیٹر ان کے ہاتھ سے لے کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔
تمہیں ایک ذمہ دار سمجھ کر میں نے اسے یقین اور مان کے ساتھ جزا کی ذمہ داری سونپی تھی کہ تم میری زارا کے بیٹے ہو، اس کا خون ہو، تم پوری ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبھاؤ گے، مگر تم نے مجھے شرمندہ کر ڈالا۔ اس خط میں جزا نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ کس طرح تم اپنے غرض اور بے حسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیوی کے سامنے اپنے ہی بچے کو مارنے کا مطالبہ رکھا تھا، اپنی اولاد کو ماننے سے انکاری ہو گئے تھے۔ کیا کہا تم نے جزا سے کہ تمہیں اپنا بچہ نہیں چاہیے کیونکہ تمہارے پاس پہلے سے ہی تمہارے بچے موجود ہیں، اور اگر جزا کی ضد پر تمہاری اولاد اس دنیا میں آتی بھی ہے تو تم اس بچے سے لا تعلقی اختیار کر لو گے، پلٹ کر اس کی خبر بھی نہیں لو گے، اسے کبھی محبت نہیں کر سکو گے۔ تمہارا بچہ زندگی بھر اپنے باپ کے ایک نظر الفات کے لیے ترسے گا۔ تمہارا جزا کی اولاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ یہی سب کہا تھا نا تم نے؟ کیسے باپ ہو تم جو اپنے ہی بچے کے دشمن بن گئے؟ دل نہ کانپا تمہارا؟ سرفراز صاحب نے غصے سے کہتے ہوئے ایک اور زوردار تھپڑ میشم کے منہ پر دے مارا تھا، جو لیٹر میں موجود جزا کے الفاظ پڑھنے کے بعد نانا کے ہاتھ کے اس دوسرے تھپڑ سے بے اختیار لڑکھڑا گیا تھا۔ سرفراز صاحب کے بوڑھے ہاتھوں میں اب بھی اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے اس طاقتور و توانا نواسے کا منہ توڑ سکتے تھے، مگر اس بات کو سن کر وہ سارے بھائی ششدر رہ گئے تھے۔ یقین نہیں ہوتا مجھے کہ تم میرے یوسف کے بیٹے ہو، وہی یوسف جو میری اولاد میرے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا اور عزیز تھا۔ اس نے ہمیشہ خود سے جڑے اپنے ہر رشتے کو بہت خوبصورتی سے نبھایا۔ وہ اپنی ماں کا بہت اچھا بیٹا تھا، اپنی بہن کے لیے اس کا مان اس پہ جان نثار کرنے والا بھائی تھا۔ داماد ہونے کے باوجود اس نے مجھے اور تمہاری نانی جان کو اتنی محبت اور عزت دی جتنے ہمارے سگے بیٹے بھی نہیں دے سکے تھے۔ اپنی بیوی کے لیے ایک مثالی شوہر تھا۔ دنیا کی نظر میں داغدار ثابت ہو چکی میری زارا کو اس نے اپنی جھولی پھیلا کر مجھ سے مانگا تھا، اسے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس نے دیوانوں کی طرح عشق کیا، پوری زندگی عزت، چاہت اور محبت دی، سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ زارا کو اس کی کھوئی ہوئی عزت، اس کا مان اور مرتبہ، اس کا وقار واپس لوٹا کر دنیا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بعد میں اپنی اولاد کے لیے ایک شفیق باپ کا کردار بھی اس نے بخوبی ادا کیا، ہر رشتے کو اس کے اصل مقام پر رکھا۔ تم اسی یوسف کے بیٹے ہو جو اتنا نااہل ہو کہ اپنے رشتے میں توازن ہی نہ رکھ پائے۔ تم نے ایک بھائی کا رشتہ نبھاتے ہوئے ایک شوہر کے فرض کو نظر انداز کر دیا، اپنی اولاد کے وجود سے ہی منکر ہو گئے۔ تمہیں یوسف کی اولاد ہو کر اتنے بے حس اور خود غرض کیسے ہو گئے میشم کہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے اپنی اولاد کے وجود کو مٹانے کے در پہ ہو گئے؟ سرفراز آپ بولتے ہوئے غصے سے لرزنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے پاس پڑی کرسی کا سہارا لیا تھا۔ انہیں یوں لڑکھڑاتے دیکھ کر میشم نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں کرسی پہ بٹھا دیا تھا۔ وہ سب بھائی ابھی تک حیران اور ششدر سے کھڑے تھے۔ بھائی، نانا جان جو کہہ رہے ہیں وہ کیا سچ ہے؟ میمش نے بے یقینی سے سر جھکائے میشم سے پوچھا تھا۔ میشم نے اپنی جلدی نگاہیں اٹھا کر میمش کو دیکھا اور پھر شرمندگی سے دوبارہ آنکھیں جھکا لی تھی۔ میمش کو اس کے سوال کا جواب مل چکا تھا اور اس کی اس خاموش جواب پر میمش کے لب جیسے سل کر رہ گئے تھے۔ ہماری زندگی میں ہر رشتے کا الگ الگ مقام ہوتا ہے، کوئی ایک رشتہ کسی دوسرے کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں باپ، ہر رشتے کی ایک اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، کوئی ایک رشتہ کسی دوسرے کا نیم و بدل نہیں ہو سکتا۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں پھر بھی ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ہر رشتے کی اپنی ایک خوبصورتی اور ایک حد ہوتی ہے۔ تم لاکھ چاہ لو کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے یوسف ابراہیم بن جاؤ، مگر حقیقت یہی ہے کہ تم میشم ابراہیم ہو، یوسف کی اولاد ہو۔ بے شک تم ان بچوں کو اپنی اولاد سمجھ لو، ان سے ماں باپ جیسی محبت کر لو، مگر تمہاری پہچان میشم کی تھی اور میشم کی ہی رہے گی۔ دنیا والے تمہیں یوسف کہہ کر نہیں بلائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ تم میشم ہو، زارا اور یوسف کے بیٹے ہو۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی میشم کہ تم جزا کے ساتھ ناانصافی کر کے اللہ کی نظر میں گنہگار بن رہے ہو؟ روز محشر جب تم سے اپنی بیوی کے لیے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دو گے خدا کو اپنے اس گناہ کا؟ سرفراز صاحب نے میشم کو گھورتے ہوئے پوچھا، جو سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے نانا جان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تب سرفراز ابراہیم کے اس جھکے ہوئے سر کو دیکھ کے مزید تلخی سے بولے تھے، یوسف کی اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ بھلے ہی یوسف اللہ کی ہدایت پا کر انسان کے روپ میں فرشتہ بن چکا تھا، مگر اس کی رگوں میں بہنے والا خون اسی مغربی سوچ کے حامل اینڈرسن خاندان کا تھا، جس کے آدھے لوگ نشے اور عیاشی جیسی بری لتوں میں پڑ کر اس دنیا میں سے کوچ کر گئے تھے۔ عورتوں سے لے کے مرد تک سب کی ایک سے بڑھ کر ایک گھنونے فعلوں نے ملوث ہو کر اپنی آخری انجام کو پہنچے تھے۔ یوسف اور آمنہ کے سوا تمہارے خاندان میں کسی نے باضابطہ طور پر شادی نہیں کی تھی۔ خود تمہارے دادا نے تمہاری
باپ اور پھوپھیوں کے پیدائش کے بعد تمہاری دادی سے اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ تمہاری سگی پھوپھو بنا شادی کے ایک غیر مرد کے ساتھ رہتے ہوئے اسی کے ہاتھوں ماری گئی، اور سب اسی مادر پدر آزاد معاشرے میں ایسے جانوروں جیسی زندگی کو گزار کر بہت خوش تھے، اور تم بھی انہی کا خون ہو۔ اپنی اسی مغربانہ انداز کی سوچ کے حامل اینڈرسن خاندان کا خون ہو۔ جو تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، ان کی طرح تمہیں بھی بیوی اور بچوں جیسے جھنجھٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم بھی انہی گورے انگریزوں کی طرح گری ہوئی سفاک سوچ کے نکلے محشم۔ مگر میری ایک بات دھیان سے سنو، جزا کو یہاں تمہارے گھر بھیجنے کا فیصلہ میرا تھا، لیکن اب میں ہی اسے تمہاری زندگی سے الگ بھی کروں گا۔ تم اپنے بچے سے لا تعلقی اختیار کرنا چاہتے ہو تو کرو، مگر اب تمہیں جزا کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ میری نواسی کے لیے نہ لڑکوں کی کمی ہے، نہ رشتوں کی۔ میں اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ڈھونڈ لوں گا۔ غلط تھا میں نے جزا کے باپ کی بات نہیں مانی اور اپنے بیٹی کے خون پر بھروسہ کر بیٹھا، مگر اب اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا۔ میں جزا کو تم سے طلاق دلوانے کے بعد اس کی شادی کہیں اور کر دوں گا۔ سرفراز صاحب نے لفظوں کے کوڑے مار مار کر محشم کو لہو لہان کر دیا تھا، مگر ان کی آخری بات پر جیسے کسی زہر میں بھجے تیز دھار چاقو کی طرح اس کے سینے میں اتر کر دل کو چیر گئی تھی۔ وہ تکلیف سے تڑپ اٹھا تھا اور دھیرے دھیرے چلتا نانا کے سامنے گھٹنوں کے بل ان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ضبط سے جل تھل ہوتی آنکھوں سے نانا جان کو دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں نانا جان، ایسا مت کہیں، میں جزا کے بغیر جی نہیں سکتا۔ ایسی زیادتی مت کریں میرے ساتھ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مگر اس کی مجھے اتنی کڑی سزا مت سنائیں۔ وہ سرفراز صاحب کی ٹانگوں میں سر ٹکاتے ہوئے گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے بولا تھا۔ کرب سے تڑپتے دل کے ساتھ اس کی سانسیں بھی جیسے گھٹنے لگی تھی اور لہو رنگ آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون برس رہا تھا۔ بڑے بھائی کو اس بری طرح تکلیف سے تڑپتے دیکھ کر محمود جو خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا، کب سے آنسو بہا رہا تھا، زور زور سے روتا ہوا بھائی کے پاس چلا آیا تھا، جبکہ مہمش، مہمر، محصف اور مہران چاروں بھائی اپنے بھائی کی حالت کے بعد اپنے خاندان کے لیے نانا کی زہر اگلتی زبان سے نکلے الفاظ پر غم و غصے سے تڑپ اٹھے تھے۔ ان کے جس باپ نے اپنی بیوی اور اپنے دین کی خاطر اپنا ملک چھوڑ دیا تھا، اپنی پوری زندگی اپنوں سے کٹ کر ایک انجان ملک میں گزاری تھی، پوری زندگی اپنی دین کی پیروی کرنے کے لیے اپنے گھر اور رشتوں کا احترام کیا تھا، آج انہیں یوسف ابراہیم کے باپ جیسے سسر ان کی ریاست کو بھلا ان کی اولاد کو اینڈرسن خاندان کی بدکاریوں کے دانے دے رہے تھے۔ اب ان کے برداشت کے باہر کی بات تھی، مگر نانا کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ مت روئے بھائی، چپ ہو جائیں، آپ کو یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ محمود خود بھی محشم کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے بازوؤں پر سر ٹکا کے روتے ہوئے بولا تھا۔ محشم نے سرفراز صاحب کی ٹانگوں سے سر اٹھا کر اپنے ساتھ لگے محمود کو دیکھا تھا اور پھر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ اسی وقت واقعی محشم کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو سرفراز صاحب کا دل بھی نواسے کو اس طرح ٹوٹ کر بکھرتے دیکھ کر لرز اٹھا تھا۔ واہ نانا جان، بہت اچھا کیا آپ نے ہمیں آئینہ دکھا دیا۔ اینڈرسن خاندان واقعی مکروہ اور نازیبا فعلوں میں ملوث رہا۔ اچھا کیا آپ نے ہمیں سب کچھ صاف صاف اور کھل کے بتا دیا۔ مگر افسوس نانا جان کہ آپ کے دونوں داماد اسی بدنام خاندان کا خون تھے۔ آپ کے بڑے داماد کے والد یعنی میرے دادا اور چھوٹے داماد کے والدہ یعنی جزا بھابھی کی دادی اسی اینڈرسن خاندان کا خون تھے، اور بدقسمتی سے آپ کو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے پوری دنیا میں وہی بدنام خاندان میسر آیا۔ آپ کے پاک و مقدس خون میں اس گندے خون کی ملاوٹ ہو گئی۔ یہ جواب ہمیشہ کے خاموش طبع اور تحمل مزاج موصف نے دیا تھا، جو سالوں میں بعد اپنے خاندان کے بارے میں اپنے نانا کے خیالات جان کر نانا کی گئی تذلیل پر خود کا کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ اس لیے وہ دھیرے سے چلتا ہوا سرفراز صاحب کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ سرفراز صاحب نے چونک کر اپنے نواسے کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ نانا جان، آج آپ یہاں صرف اپنی نواسی کی پیروی کرنے آئے ہیں۔ میرے بھائی کی ایک کوتاہی پر آپ نے ان سے حساب مانگنے آئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی پلٹ کر اپنے نواسوں کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ آپ کی بیٹی کے بعد ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماما کے انتقال کو 2 سال ہو چکے ہیں اور ڈیڈ تو ان سے پہلے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ چکے تھے، مگر کبھی آپ نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے نہیں آئے، بلکہ ہم آپ کے بیٹے جیسے یوسف کی اولاد تھے، آپ کی لاڈلی بیٹی کے بچے تھے، لیکن آپ کبھی یہاں نہیں آئے۔ داماد کے بعد اپنی بیوہ بیٹی کے غم میں بھی آپ کو یہاں پلٹنے پہ مجبور نہیں کیا، اور
آج ہماری چوکھٹ پہ اتنے سالوں بعد واپس لوٹے بھی تو اپنی نواسی کی حمایت میں بولنے کے لیے۔ آپ کو ان کی گمشدگی بہت غصہ دلا رہی ہے، مگر اپنے نواسے کی یعنی ہمارے بھائی کی حالت آپ کو نہیں دکھ رہی؟ ان کے چہرے پر لکھا درد دکھ نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو صرف اپنی نواسی کے ساتھ ہوئی زیادتی دکھائی دے رہی ہے، جن کے لیے آج آپ اپنے سالوں پرانی قسم توڑ کر ہمارے بھائی کو سزا سنانے یہاں تک چلے آئے؟ یہ کھلا تضاد نہیں تو اور کیا ہے نانا جان؟ کیا زارا ابراہیم آپ کی سوتیلی اولاد تھی، یا آپ کی ساری ہمدردیاں صرف سارا ابراہیم ان کے شوہر اور ان کی اولاد کے لیے ہیں؟ میسف نے نانا کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھتے ہوئے تلخی سے پوچھا تھا۔ ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کے چھوٹے داماد نے ہمارے ڈیڈ کو کافر کہا تھا اور ہماری ماں کی شدید بے عزتی کی تھی۔ ہمارے بھائی کے ساتھ ہوئے اپنے بیٹی کے نکاح کو تو وہ ماننے سے انکاری ہو گئے تھے، مگر آپ خاموش رہے۔ انکل کی ہر زیادتی کا منہ توڑ جواب آپ کو انہیں دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غلط ہونے کے بعد بھی اپنے چھوٹے داماد کا ساتھ دیا، ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ اگر ہمارے ڈیڈ کافر تھے تو انہیں اپنی بیٹی کے لیے چننے والے بھی آپ تھے، کیوں دی آپ نے کافر کو اپنی بیٹی؟ میں سراپا سوال بنے سرفراز صاحب کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کی باتیں سن کر سرفراز صاحب کی آنکھیں ایک لمحے کو بھی اوپر نہیں اٹھی تھی، جبکہ وہ سب بھائی بھی ششدر سے اپنے خاموش دبے بھائی کا یہ غصیلا انداز دیکھنے لگے تھے۔ سب سے پہلے میشم کو ہی اس کو ٹوکنے کا خیال آیا تھا۔